بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم وعلى آله الطيبين الطاهرين معصومين سب مل کے اپنے مولا کے ظہور کی دعا اللہم حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آلہ فی هذه الساعة وفي كل وليان وافلا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات پڑھیں بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلوات پڑھیں محمد دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جو مقصد زندگی مقصد حیات لے کر فرش عزا بچھاتے ہیں خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرمائے زندگی جب با مقصد زندگی بنتی ہے تب جا کے وہ ولائی زندگی بنتی ہے ایام فاطمیہ یا ایام محرم یا ایام سفر یہ دن یہ مجالس صرف ایک رسم کو نبھانے کے دن نہیں ہوتے ان دنوں کا مطلب یہ ہے کہ ہم اہل بیت کی زندگی سنیں اور ویسی زندگی گزارنے کی کوشش کریں کیوں کسی بھی شخص کا ذکر کرنے سے اس کے چند پہلو آتے ہیں مثلاً آج کے جوان کو اگر آپ علامہ اقبال کی شاعری سنائیں اور وہ واہ واہ کرے کہ ماشاءاللہ اقبال کتنا بڑا شاعر تھا، تو
تو سوال یہ ہے کہ اس سے اقبال کو کیا ملا، مجھے کیا ملا؟ کہ اگر میں صرف اقبال کی شاعری پہ واہ واہ کروں تو اقبال کا نام بڑا ہوگا کہ وہ بہت بڑا شاعر تھا، لیکن پریکٹیکلی اس شاعری کا اثر میری زندگی میں کیا ہے کہ میں ایک دکان پہ جاؤں، 5,000 کی کتاب خریدوں، اقبال نامہ خریدوں اور پڑھوں اپنے بچوں کے لیے، اور بچے صرف یہ بولیں کہ اقبال بہت بڑا شاعر تھا۔ تو اس کا مطلب میں نے اقبال کی تعریف کی پر مجھے کچھ بھی نہیں ملا۔ اسلام کہتا ہے ہمیشہ جو تعلق بناؤ وہ دو طرفہ تعلق بناؤ، ٹو وے تعلق۔ اللہ کہتا ہے اذکرونی اذکرکم، میرا ذکر کرو گے میں تمہارا ذکر کروں گا، ایک قدم میری طرف آؤ گے میں 10 قدم تمہاری طرف آؤں گا۔ امام رضا فرماتے ہیں ایک بار ہماری زیارت کو آؤ گے برزخ میں ہم 3 مرتبہ تجھ سے ملنے کے لیے آئیں گے۔ گیو اینڈ ٹیک ہے نا، کہ ایک آنسو غم حسین میں بہاؤ گے اس کے بدلے میں یہ ملے گا۔ اگر بدلہ نہ ہو، اگر گیو اینڈ ٹیک نہ ہو، تو اگر چیزیں یک طرفہ ہوں تو بینیفٹ ایک طرفہ ہے کہ میں صرف اللہ کی عبادت کرتا رہوں، اللہ کا نام بڑا ہو جائے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس عبادت سے مجھے کیا ملے گا؟ ایک مرتبہ عبادت شاکرانہ ہے کہ خدا تو نے یہ نعمتیں دیں، اب اس کے بدلے میں عبادت کر رہا ہوں، تو یہ بھی تو گیو اینڈ ٹیک ہوا نا، کہ تو نے جسم دیا میں تیرا شکر ادا کر رہا ہوں، تو نے آنکھیں دی میں تیرا شکر ادا کر رہا ہوں، تو نے رزق دیا میں تیرا شکر ادا کر رہا ہوں، تو یہ ہے منزل شکر۔ لیکن وہ خدا پھر بھی یہ کہتا ہے کہ ان شکرتم لازیدنکم وان کفرتم وان عذابی لشدید، اے میرے بندے اگر میرا شکر کرو گے تو میں بڑھا بڑھا کر عطا کر کے تمہارے شکریہ کے بدلے میں بھی تمہیں کیا دوں گا؟ نعمت عطا کروں گا۔ تو مطلب یہ جو تعلق ہے دنیا میں، یہ گیو اینڈ ٹیک کا تعلق ہے کہ آواز آئی هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے میرے بندے کیا میں تجھے ایک ایسی تجارت، ایک ایسے بزنس کی دعوت دوں جس میں نفع ہی نفع ہے، جس میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے اگر آپ بزنس کرنا چاہتے ہو کس چیز سے کرو گے؟ ایک مومن آپ کو کہتا ہے آپ میرے ساتھ بزنس کریے، تو آپ بولو گے بھائی میں کس چیز سے کروں؟ تو بولے گا آپ کے پاس پیسہ ہے تو میرے ساتھ بزنس کرو، کوئی پروڈکٹ ہے تو میرے ساتھ بزنس کرو، سلائی جانتے ہو تو کپڑے سی کے دے کے بزنس کرو، زمین آپ کے پاس ہے تو اپنی گندم مجھے دو بزنس کرو۔ اب خدا بھی کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندے کیا اپنے رب کے ساتھ تجارت کرنا چاہتے ہو؟ تو پھر خود بتاتا ہے کہ اے خدا کس چیز کے ساتھ تیرے ساتھ تجارت کروں؟ تو کہا باموالکم واولادکم، تجارت کرنا چاہتے ہو تو اپنے مال کے ذریعے سے میرے ساتھ تجارت کرو، اپنی اولاد کے ذریعے میرے ساتھ تجارت کرو، اپنے نفسوں کے ذریعے سے میرے ساتھ تجارت کرو۔ مطلب دنیا کی سب سے بڑی دولت خدا نے آپ کو پہلے سے دی ہوئی ہے، دولت نفس، دولت جان، یہ ہاتھ، یہ آنکھیں، یہ زبان، یہ بدن، کہ آپ کے ہاتھ میں میرے ساتھ تجارت کرو۔ اے خدا کیسے تجارت کروں؟ کہ شب ہجرت علی کو دیکھو کس طرح بستر شہادت پہ سو گئے، دیکھنا ہے تو کربلا کے میدان میں حسین کو دیکھو، دیکھنا ہے تو علی اکبر کو دیکھو، دیکھنا ہے تو عباس علمدار کو دیکھو۔ یہ تجارت ہے، جسم کی تجارت ہوئی کربلا میں، انہوں نے اپنا جسم خدا کو دیا، اس کے بدلے میں اللہ کی رضایتوں کو خریدا، باقی جو ملا شہداء کو وہ اجر آخرت میں ملا۔ یہ تجارت رکی نہیں، آج تک یہ تجارت مجاہدین راہ خدا میں کر رہے ہیں۔ مطلب جو ایک نظریے کے لیے جو اس کے پاس ہے وہ اللہ کی راہ میں قربان کر دے۔ نظریہ اتنا بڑا ہے کہ جس کے سامنے کائنات اس کو مقام فنا نظر آئے اور آخرت اس کو مقام بقا نظر آئے۔ تو جو بھی انسان کرتا ہے وہ گیو اینڈ ٹیک ہے، لیکن ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگوں نے عقیدوں کی وجہ سے عیاشیاں کرنا شروع کر دی۔ ایک عیاشی مال اچھی چیز ہے، لیکن اگر اس مال کو کوئی عیاشی کے لیے استعمال کرے، آپ کی جیب میں 1 لاکھ ہے، آپ بیوی بچوں کے لیے گھر کا راشن لے سکتے ہو، آپ کسی غریب کے لیے لباس لے سکتے ہو، آپ 1 لاکھ میں کسی معصوم کی زیارت پہ جا سکتے ہو، آپ اس 1 لاکھ سے کئی مجالس کرا سکتے ہو، لیکن یہی 1 لاکھ ہے کوئی اس کو عیاشی کا ذریعہ بنا دے، نشے کی چیزوں میں پڑ جائے،
ایسی تفریح میں چلا جائے جو تفریح حرام ہو. لیکن کبھی کبھی انسان عقیدے کو عیاشی بنا دے. یہ اس مال سے زیادہ خطرناک ہے, یہ اس پیسے سے زیادہ خطرناک ہے کہ کوئی ایسا عقیدہ میرے اندر آ جائے کہ بھائی میں تو فلاں کو مانتا ہوں, اب جو بھی کروں جنت تو میرے لیے بنی ہے. کہ مسلمان اپنے عقیدے کو عیاشی بنا دے کہ ہم مسلم ہیں, اب ہمیں اجازت ہے ہم جو بھی کریں. جس طرح کرسچن نے ایک عقیدہ بنایا کہ حضرت عیسیٰ سولی پہ چڑھ گئے, اب کہا کہ ہم جتنے بھی گناہ کرتے ہیں یہ سارے کس کے کھاتے میں؟ حضرت عیسیٰ کے کھاتے میں, کیونکہ وہ سولی پہ چڑھ گئے. اب ہم جو بھی گناہ کریں گے, کیونکہ ساری تکلیفیں عیسیٰ نے اٹھا لی, اب لہٰذا ہم جو بھی کریں اللہ ہمیں بخش دے گا. کس کے صدقے میں؟ عیسیٰ کے صدقے میں. اگر امت محمد یہ عقیدہ بنا دے کہ ہم جو بھی کریں قیامت میں رسول کھڑے ہیں اور ہمیں کیا کر لیں گے؟ بچا لیں گے. اسے کہتے ہیں عقیدتی عیاشی, کہ کبھی بھی عقائد کو عیاشی کا ذریعہ نہ بنایا جائے. کئی مذاہب نے, مکاتب نے, فقہوں نے اپنے عقیدوں کو عیاشی کا ذریعہ بنا دیا. کہ ایک مرتبہ ہم اس منبر سے پڑھتے ہیں کہ غم حسین کا ایک آنسو جہنم کی آگ کو بجھانے کی طاقت رکھتا ہے. یہ حق ہے, یہ سچ ہے. اس کے پیچھے امام زمانہ کا واقعہ ہے, اس چرواہے کا واقعہ جس نے ایک بکری بادشاہ کے لیے قربان کر دی, اور جب بادشاہ کے پاس آیا کہ آپ مجھے کچھ دیں, تو بادشاہ نے کہا کہ میں ایک بکری کے بدلے میں آپ کو 400 دے دوں گا. تو وزیر نے کہا قبلہ یہ حق نہیں, عدالت نہیں. تو کیا مطلب عدالت نہیں؟ اس نے ایک بکری قربان کی, میں 400 دے رہا ہوں. کہ نہیں, عدالت یہ ہے کیونکہ اس کے پاس جو کچھ تھا وہ اس نے دیا. اس کے پاس ایک ہی بکری تھی. دیکھیے معمار سے ایک بندہ نکلے, اس کی جیب میں 1000 ہے, آج کی ساری مزدوری 1000. غریب نے کہا آپ کچھ مدد کریے. اس نے 1000 کا 1000 دے دیا. دوسرا ساتھ میں کوئی مالدار آدمی تھا, اس کی جیب میں تھے 50,000, اس نے مثلاً 20,000 دیے. اللہ کی دربار میں کس کا مقام بلند ہے, 1000 والے کا یا 20,000؟ کیوں؟ مال میں 20 زیادہ ہیں, لیکن سوال یہ ہے اس غریب کے پاس جو کچھ تھا اس نے دیا. اس کے پاس 50 تھے, اس نے 20 دیے, 30 بچائے, اس نے کچھ نہ بچایا. یہاں امام زمانہ نے کہا مکتب کے عالم, جب تم نے یہ سوچا کہ ایک آنسو جہنم کی آگ کو کیسے بجھا سکتا ہے, تو کہا کہ میرے جد حسین کے پاس جو کچھ تھا وہ اللہ کی راہ میں دیا. اب اگر عدالت کا تقاضا ہو تو خدا کے پاس جو کچھ ہے وہ خدا حسین کو دے, لیکن کہا یہ اس کی خدائی کے خلاف ہے, کیونکہ خدا اپنی خدائی کسی کو نہیں دیتا. کہ خدا خدائی دے تو پھر خدا نہیں. تو کہا اب خدا جو کچھ حسین کے لیے کر سکے گا وہ کرے گا. تب اس کی مرضی, وہ ایک آنسو کے بدلے میں جہنم کی آگ کو بجھانا چاہے تو بجھا سکتا ہے. اب آپ نے سنا, لیکن اگر آپ اسی حدیث کو عیاشی کا ذریعہ بنا دو, تو وہی حدیث ہے, امام زمانہ نے کہا ہے کہ ایک آنسو غم حسین کا جہنم کی آگ کو کیا کرتا ہے؟ بجھا دیتا ہے. اب میں نے اس نظریے کو اپنی عیاشی کا ذریعہ بنا دیا کہ میں نے کہا میرے من میں جو آئے گا صبح سے شام تک کروں گا, اور مجلس امام حسین میں جاؤں گا, ایک آنسو بہاؤں گا, اور سارے گناہ کیا ہو جائیں گے؟ مٹ جائیں گے. ایک طرف احادیث کی بھرمار ہے کہ گناہ ریت کے ذروں سے زیادہ ہوں, آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہوں, سمندر میں رہتی ہوئی مخلوق سے زیادہ ہوں, کتنے بھی گناہ ہوں. خدا کہتا ہے بندہ گنہگار, ایک آنسو توبہ کا بہا, میں سارے گناہ کیا کر دوں گا؟ معاف کر دوں گا. میں سے کیا بناؤں؟ عیاشی کا ذریعہ بنا دوں. بھائی بس میں نے جو کرنا ہے کروں, لیکن ایک توبہ کا آنسو بہاؤں گا اور سارے گناہ کیا ہو جائیں گے؟ بخش دیے جائیں گے. یہاں پہ امام رضا فرماتے ہیں اگر کوئی اس نیت سے توبہ کرے کہ ابھی بخشواؤں گا, کل جا کے عیاشیاں کروں گا, پھر رب کے دربار میں آ کے توبہ کروں گا, مولا فرماتی ہے توبہ نہیں کر رہا, یہ اپنا مذاق بنا رہا ہے. توبہ اس کی جو اس نیت سے توبہ نہ کرے. خود امیر المومنین سے پوچھا کہ مولا قبولیت توبہ کی نشانی کیا ہے؟ امام نے فرمایا جب توبہ کرنے والا توبہ کرے اور کسی گناہ سے توبہ کرے,
جب تک اس گناہ کی نفرت اور گھن اس کے وجود میں پیدا نہیں ہوتی تب تک یہ نہ سمجھے کہ اس کی توبہ قبول ہو گئی ہے۔ توبہ کا مطلب پشیمانی، توبہ کا مطلب شرمندگی، توبہ کا مطلب ہے خدا معتذرن نادمن منکسرن، معذرت خواہ ہوں، دل ٹوٹا ہوا ہے، نادم ہوں، شرمندہ ہوں کہ میں نے تیری دربار میں یہ گناہ کیا کیسے۔ اگر یہ نیت لا کے مچھر کے پر کے برابر بھی پلکیں گیلی ہو جاتی ہیں تو خدا اس کے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اگر یہ عقیدہ لے کر آئے کہ واقعاً میں نے اس در پہ آنا ہے اور خدا کو اس کا واسطہ دینا ہے جس امام حسین نے زندگی میں ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی نافرمانی نہیں، اس سیدہ کا واسطہ دے رہا ہوں جس کے لیے معصوم فرماتے ہیں ترتعش وجودہا، جب نماز پڑھتی تھی تو مصلی عبادت پہ بی بی کے پورے وجود پہ جاہو جلال الہی کی وجہ سے کپ کپاہٹ طاری ہو جاتی تھی۔ اس حسن ابن علی کا واسطہ دے رہا ہوں، جب وضو کرتے تھے تو چہرے کا رنگ زرد پڑ جاتا تھا، اور یہ کہوں کہ خدایا مجھے ان کے رنگ میں رنگ دے، اب ویسا بننا چاہتا ہوں، اب جا کے ان کے غم میں آنسو بہاتا ہوں۔ فرمایا اب اس آنسو کے خریدار ملائکۃ اللہ بن جاتے ہیں، اب ایسے عزادار کے عاشق اللہ کے ملائک بن جاتے ہیں، بلکہ خود خدا عاشق عزادار ہو جاتا ہے۔ عشق کے لیے کوئی رنگ ہونا چاہیے، عشق کے لیے کوئی حسن ہونا چاہیے، عشق کے لیے کوئی کشش ہونی چاہیے، کہ وہ کشش پیدا کرو۔ پھر فرزند زہرا بھی جب شیخ مفید کو خط لکھتے ہیں تو فرماتے ہیں میرے بھائی شیخ مفید، بالکل اسی طرح جیسے امام حسین حبیب ابن مظاہر کو خط لکھ رہے ہیں۔ تو عقیدہ کبھی بھی عیاشی کا باعث نہیں بننا چاہیے، عقیدہ انسان کے عمل کو مضبوط کرتا ہے، نہ کہ عقائد کی وجہ سے انسان کے اعمال کمزور ہو جائیں۔ مسلمان کیوں صدیوں سے پیچھے رہے؟ ایک سب سے بڑی رکاوٹ مسلمان کی ترقی میں مسلمان کا عقیدہ تھا، کیونکہ اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ جنت میری ہے، اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ حوریں بھی میری ہیں، غلماں بھی میرے ہیں، یہ باغ و بستان و بساتین بھی میرے ہیں۔ ہاں جہنم انگریز کے لیے بنی ہے، جنت ہمارے لیے بنی ہے۔ اس عقیدے کو رکھ رکھ کے اس نے اپنی دنیا کو جہنم بنا دیا، اور انگریز نے محنت کر کر کے اپنی دنیا کو جنت بنا دیا۔ 5 منٹ کے لیے سوچتا کہ جب دعا کرتے ہو تو پہلے دنیا کی دعا کیوں ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے خدا دنیا میں حسنات عطا کر، پھر ہے آخرت میں حسنات عطا کر۔ مطلب اگر دنیا اچھی ہوگی تو دین آپ کی آخرت اچھی ہے۔ اچھی سے مراد مال و منال نہیں ہے، اچھی زندگی۔ اچھی زندگی بندہ کب گزارتا ہے؟ لمن لا معاش لہ لا دین لہ، فرمایا جس کا معاش کمزور ہے اس کا دین بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی صبح سے شام تک 2 روٹی کے لیے پریشان ہو، مسجد میں کیسے آئے گا؟ وہ بچے کی اسکول کی فیس کے لیے پریشان ہو، وہ مولانا کی 1 گھنٹے کی مجلس کو کیا سنے گا؟ وہ سنے گا تو اپنے وجود پہ اثر کیا لائے گا؟ اپنے بیٹے کو کہے گا بیٹا نماز پڑھو، بیٹی کو کہے گا حجاب کرو، بیوی کو کہے گا میری فرما برداری کرو، کیسے؟ جس پہ کو بھوک کی آگ نے اپنے وجود میں جکڑا ہوا وہ اللہ کی عبادت و اطاعت کیسے کرے گا؟ تبھی کہا لمن لا معاش لہ لا دین لہ، جب اپنے معاش کو مضبوط نہیں کرو گے تو اپنے دین کو مضبوط نہیں کر سکتے۔ اب آتے ہیں امیر المومنین کی زندگی میں۔ یہودی کے باغ میں کام کرنا، ایک بالٹی کسی خاتون کے لیے کنویں سے بھر کے باہر نکالنا، کس چیز کے عوض میں؟ کہ مولا کے گھر میں روٹی تو ہے پر کس چیز سے روٹی کو کھایا جائے؟ کھجوریں نہیں ہیں۔ اس قدر فاقہ امیر المومنین کے گھر میں۔ اب یہاں پہ یہ جوان نے لاکھ مرتبہ سنا ہوا ہے کہ امام حسن اگر ریت کو ہاتھ لگاتے تو سونے جواہر میں بدل جاتے، پتھر کو ہاتھ لگاتے تو سونا بن جاتا۔ زندان شام کا واقعہ کہ کہا کہ جھولی کو زندان کی ریت سے بھرو،
اور جب کہا پلٹ کے دیکھو تو دیکھا تو وہ جواہر میں بدل چکے تھے۔ وہ امیر المؤمنین جو اتنی طاقت رکھے ہیں کہ گھر کی اینٹوں کو سونا بناتے ہیں، لیکن قمبر یہ کہیں کہ مولا جب اس بالٹی کو نکال رہے تھے، وہ رسی جس تنے سے بنی تھی وہ تنا کھجور کے درخت کے تنے سے تھا، بڑا زبر تھا، بڑا سخت تھا، اور جب وہ بالٹی باہر آئی تب تک علی کے ہاتھوں سے خون جاری ہو چکا تھا، اور وہ پانی دیا، اس کے بعد اس خاتون نے کچھ کھجوریں دیں، امیر المومنین گھر لے کر گئے۔ کبھی یہودی کے باغ میں مزدوری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کا مطلب اس سے نہیں کہ باغ کس کا ہے، مطلب یہ ہے جو مزدوری کر رہے ہیں معاش دنیا کے حوالے سے کر رہے ہیں۔ امام ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں گھر میں بیٹھیں گے اور معجزوں کے ذریعے سے اپنے گھر کے نظام کو چلائیں گے۔ معجزہ اپنے پیٹ کو پالنے کے لیے نہیں ہے، امت کے گمراہوں کو ہدایت دینے کے لیے۔ ورنہ اگر اسماعیل ایڑیاں رگڑے تو آب زمزم جاری ہو جاتا ہے۔ کہ فخر اسماعیل کربلا میں ایڑیاں رگڑے پانی کو نہیں نکلنا چاہیے، کہ علی اکبر کی ایڑیوں کے رگڑنے سے پانی نہیں جاری ہونا چاہیے۔ ایک دعا امام حسین کرتے کیا کربلا میں پانی نہ آتا، لیکن وہ کیا سکھا رہے ہیں آپ کو کہ یہ مکتب معجزاتی مکتب نہیں ہے کہ آپ سمجھو ہم معجزہ کریں ہمارے مسائل حل ہو جائیں۔ معجزہ صرف حجت کو تمام کرنے کے لیے، اور حجت کب تمام ہوئی؟ امت پہ۔ فرما سب سے بڑی حجت جو امت پہ تمام ہوئی وہ سیدہ زہرا کی شہادت کے بعد ہوئی۔ دوسری حجت کربلا میں جو تمام ہوئی وہ جناب علی اصغر کی شہادت کے بعد ہوئی۔ عمر میں سب سے چھوٹے، لیکن جب شہادت علی اصغر کی بات کی جاتی ہے تو بولتے ہیں یہ حجت کبریٰ ہے، اللہ کی سب سے بڑی حجت۔ رسول کے بعد کی حجت جناب سیدہ کی حجت، کہ اگر کوئی مسلم صاحب کلمہ نبی پہ ایمان لانے والا یہ سنے کہ نبی کی بیٹی دربار میں گئیں، حق لینے کے لیے گئیں، یہ سارا واقعہ سنے، کیونکہ اگر میں شہادت کی بات کروں گا یہ اختلافی موضوع ہے، شیعہ مانیں گے، سند کا مسئلہ ہے، اہل سنت کے لیے پروف کرنا بہت ساری مشکلات آ جاتی ہیں، لیکن شیعہ اور سنی کے مسلمات میں سے یہ ہے کہ نبی کی بیٹی دربار گئی تھی۔ اس سے بڑا مفتی، بڑے سے بڑا مولوی انکار نہیں کر سکتا۔ ہمیشہ جب کسی کو مومن بنانا چاہتے ہیں، راہ ہدایت پہ لانا چاہتے ہیں، تو مباحث مسلمات پہ ہونی چاہیے، ان چیزوں پہ نہیں ہو کہ جس کو ثابت کرنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے۔ اور من المسلمات ہے کہ نبی دربار میں، نبی کی بیٹی دربار میں گئی تھی۔ کیا مانگنے گئی تھی؟ اپنا باغ مانگنے گئی تھی۔ ملا کہ نہیں ملا؟ سارے کہتے نہیں ملا۔ مناظرہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ کہتے ہیں مناظرہ ہوا۔ دو صفات ہیں جو ہم اور مسلمان ذکر کرتے ہیں۔ ہم سیدہ کے لیے بولتے ہیں صدیقۃ الکبریٰ، سب سے بڑی سچ بولنے والی خاتون، اور جن کے دربار میں گئی تھی ان کا بھی لقب ہے صدیق، سچے۔ کبھی سوچا کہ دونوں کو لقب صدیق کیوں دیا گیا؟ آپ کا موقف تھا یہ صدیقۃ الکبریٰ ہے، سامنے کہتے نہیں، پر موقف یہی ہے کہ وہ صدیق اکبر ہے۔ اب ایک معاملہ ہے، فیصلہ امت نے کرنا ہے کہ صدیق کون ہے اور صدیقہ۔ یہ ممکن نہیں کہ ایک ہی معاملے میں دونوں لوگ کیا بولیں؟ سچ بولیں، یا سچ یہاں تھا یا سچ وہاں تھا۔ تبھی کہتے ہیں کہ سیدہ حجت خدا ہے۔ کہا نا کہ اے مومنو، اے اہل بیت کے ماننے والو، کہ ہم امام تم پر حجت ہیں اور ہمارے اوپر ہماری دادی زہرا حجت ہے۔ پھر وہ سوانح حیات سیدہ حجت کس طرح ہیں سن لیجئے غور سے۔ ایک بہت بڑے شیعہ عالم سعودی عرب گئے، بڑے مجتہد تھے، وہ ان کو دعوت ملی وہاں کے بزرگ علماء کی طرف سے، کہا آپ آئیے،
تو انہوں نے کہا دیکھیے آپ بلاتے ہیں، پھر مباحث ہوں گی، پھر بحثیں ہوں گی، پھر مناظرے ہوں گے، پھر آپ کچھ پڑھیں گے، کچھ میں پڑھوں گا، انبن ہو جائے گی، جھگڑے ہو جائیں گے، میں حج کے لیے آیا ہوں یا عمرے کے لیے آیا ہوں، مجھے اللہ کی عبادت سکون سے کرنے دیجیے. کہ نہیں آپ اتنے بڑے شیعوں کے رہبر و عالم، ہم کوئی سوال نہیں کریں گے، کوئی بات چیت نہیں ہوگی، دوستانہ ماحول ہوگا، عشائی آپ کی خدمت میں دینا چاہتے ہیں، کھانا کھائیں، ہمارے بھی علماء آئیں، آپ بھی آئیں، ذرا ایک دوسرے سے ملیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. عبادات انجام دی، مدینے میں دعوت دی گئی، بہت بڑا سفرہ لگا، وہاں کے مفتی، وہاں کے مولوی، وہاں کے حافظان حدیث سارے آ کے بیٹھے. کہتے کھانا بڑے اچھے ماحول میں تناول کیا. آخر میں دعا کی باری ہے. انہوں نے کہا کہ دعا منگوائیے، اللہ کی نعمتیں اور سفرے سے ارتزاق کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ دعا مانگنے سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ سفرہ ببرکت بنے. ماشاءاللہ یہاں حافظان حدیث بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں، تو سب ایک ایک حدیث نبی کی نقل کریں تاکہ محفل پر نور ہو جائے. علماء کی محفل ہو، رسول خدا کی حدیث نہ پڑھی جائے. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، آپ میں سے جو بھی پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیں، ہم بھی ایک حدیث سنا دیں گے. کہتے ماحول پری پلان بنا ہوا تھا کہ بحث نہیں ہوگی، لیکن ہم کچھ ایسا کہیں گے کہ تاکہ شیعہ عالم بھی کچھ بولے. وہ کہتے ہیں کہ ان سب نے حدیثیں پڑھنا شروع کر دی، لیکن تمام تر حدیثوں کا ٹاپک، محور، مرکز ایک شخصیت تھی. پہلی حدیث پڑھی کہ رسول خدا نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا فلاں صاحب ہوتے. دوسرے نے حدیث پڑھی کہ جناب ان کے آنے سے شیطان بھاگ جاتا تھا. تیسرے نے حدیث پڑھی وہ ایسے آتے تھے تو شیاطین شرما جاتے تھے. کہ ایک حدیث، دو حدیثیں، تین حدیثیں پڑھتے گئے، مزے لیتے گئے، کبھی میری طرف دیکھیں. کہتے سب نے جب حدیثیں پڑھی تو اب مجھے کہا کہ آپ بھی تو ایک حدیث پڑھ لیجیے. یعنی کہ ماشاءاللہ آپ اتنے حافظان حدیث ہیں، آپ نے کئی حدیثیں پڑھی ہیں لیکن اختلافی حدیثیں ہیں، ہو سکتا ہے آپ مانتے ہو، میں نہ مانتا ہوں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی حدیث پڑھنی چاہیے جس پر آپ کا بھی ایمان ہو، میرا بھی ایمان ہو. تو پھر آپ سنائیے کوئی ایسی حدیث. انہوں نے کہا کہ آپ کی کتابوں میں ایک حدیث ہے، میں پڑھوں گا، پہلے آپ تصدیق کریں کہ یہ ہے کہ نہیں ہے، آپ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے کا سنائیے. کہ رسول خدا نے فرمایا من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ. جو مر جائے اور اپنے زمانے اور وقت کے امام کو نہ پہچانے، وہ جہالت کی موت مر گیا. کہ حدیث ہے کہ آمنا صدقنا، سچ کہہ رہے ہیں آپ، ہمارے نبی نے سچ کہا، یہ حدیث ہے، من المصدقات ہے، ہم مانتے ہیں، من المسلمات ہے. کہ جس نے اپنے وقت کے امام کو نہیں پہچانا وہ جہالت کی موت مرا. کہ ماشاءاللہ آپ سب مانتے ہیں؟ کہ سب مانتے ہیں. کہ پھر آپ کے وقت کا امام کون ہے؟ تو کہا کہ ہمارے عقیدے کے مطابق اولی الامر وقت کا امام ہوتا ہے. اولی الامر سے مراد حاکم وقت. اس وقت جو آل سعود کے بادشاہ ہیں وہ ہمارے امام ہیں. اللہ اگر قیامت کے دن پوچھے گا تمہارا امام کون تھا، ہم بولیں گے پروردگارہ جس کو تم نے حکومت دی تھی وہی ہمارا امام تھا. لہذا ہم معرفت لے کر اور ایمان کی موت دنیا سے جائیں گے، جہالت کی موت نہیں جائیں گے. کہا بہت خوب، آپ کو وقت کے امام کا پتہ ہے؟ کہاں پتہ. کہ اگر کسی کو پتہ نہ ہو، اگر کوئی وقت کے حاکم پر، بقول آپ کے وقت کا حاکم کیا ہوتا ہے؟ امام. جیسے آج پاکستانیوں کے امام شہباز شریف ہیں. یہ مریں گے، پوچھیں گے ملک الموت تمہارا امام کون تھا، بولیں گے الشہباز الشریف، یہ ہمارے امام تھے. ٹھیک ہے، تو چلیے آپ اپنی تعریف کے مطابق آپ کے وقت کا امام بادشاہ وقت ہیں، آپ جانتے تھے. اور کہ اگر کوئی نہ جانے، استغفر اللہ، وہ جہالت کی موت مرا. ٹھیک ہے، حدیث مسلم تعریف آپ کی کہ وقت کا امام حاکم وقت، اور جو اسے نہ مانے وہ جہالت کی موت مرا. کہ یہ بتائیے نبی کے بعد وقت کا امام کون؟ کہ یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ جن کے پاس حکومت تھی. کہ اچھا یہ بتائیے نبی کی بیٹی
فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا وہ اپنے بابا کے بعد کچھ عرصہ زندہ رہی، اور جب تک زندہ رہی تو وقت کے امام کو پہچاننا ضروری، معرفت کر رکھنا ضروری۔ تو بس مجھے اتنا بتائیے ان کے وقت کا امام کون تھا؟ سارے مجمع پہ خاموشی طاری ہو گئی کہ اگر جانتی تھی تو بتاتی، اگر مانتی تھی تو اقرار کرتی، اور اگر فلاں صاحب کو وقت کا امام نہیں مانا تھا تو یہ بتائیے وہ کس موت پہ دنیا سے گئیں؟ من موت ولم یعرف امام زمانہ موت میتتن جاہلیہ۔ کہے کسی میں جرت جو یہ فتویٰ دے کہ نبی کی بیٹی کس حال میں دنیا سے گئیں، جبکہ آپ کی کتابوں میں لکھا جب تک زندہ تھیں بات نہیں کی، بعض میں اتنا تک ہے سلام کا جواب نہیں دیا، یہاں تک ہے کہ جنابین ملنے گئے اور گھر سے باہر نکلے تو بچے کی طرح رو رہے تھے، کسی نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہ نبی کی بیٹی مجھ سے راضی نہیں ہو رہی اور میں رو رہا ہوں کہ قیامت کے دن رسول کو کیا کہوں گا، میں ان کی ناراضگی دور نہیں کر پا رہا۔ یہ تو من المسلمات ہے کہ یہاں بتائیے وقت کا امام کون تھا، یا ہم سے پوچھئے وقت کا امام کون تھا؟ اگر آپ یہ بولیں گے وقت کے امام کو نہیں پہچانا تو الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ نبی کی بیٹی کے لیے کیا کہیں گے؟ تو کہنا تو پڑے گا کہ کسی نہ کسی پہ ایمان تو لاتی تھی، تو کہا یا اس پہ ایمان نہیں لاتی تھی جس پہ آپ ایمان لائے ہو، یا اس پہ ایمان لاتی تھی جس پہ ہم شیعہ ایمان لاتے ہیں۔ تبھی کا سیدہ حجت کبریٰ ہے۔ اس منبر سے، سوشل میڈیا سے، کسی کلپ سے کوئی مسلمان یہ سن لے کہ نبی کی بیٹی گئیں، خالی ہاتھ واپس آئیں، اور بھرے دربار میں ان کو جھٹلایا جائے کہ جو ہم جانتے ہیں وہ آپ نہیں جانتی، جو آپ دلیلیں دے رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے، جو ہم نے سنا ہے وہ آپ کو نہیں پتا، تو یہ حجت تمام ہو جاتی۔ اتمام حجت اسے بولتے۔ اب معجزے کی ضرورت نہیں کہ جناب سیدہ سورج کو پلٹائیں، یا ستارہ ان کے دروازے پہ آ کے سجدہ کرے، یا مثلا جبرائیل آ کے جھولا جھلائیں، یہ حجت نہیں ہے بندہ خدا۔ اس حجت کو پروو کیسے کرو گے؟ لیکن یہ تاریخ کا واقعہ پروون واقعہ ہے، اس پہ کسی کا انکار نہیں ہے، حجت بن گئی امت کے لیے۔ اب قیامت میں یہ حجت سے سوال کیا جائے گا، جب تو نے سنا تھا کس کروٹ تم نے اپنے ایمان کو رکھا تھا؟ کربلا، اکبر کے سینے میں برچی لگی کا جوان تھے، میدان کارزار میں لڑے، شہید ہو گئے۔ حضرت عباس کے بازو کٹے کا میدان کارزار تھا، جنگ میں شہید ہو گئے۔ امام حسین سر کٹا کا میدان کارزار تھا، لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ دو جنگیں تھیں، مسلمان آپس میں لڑے، کچھ ادھر مرے کچھ ادھر شہید ہو گئے، لیکن کہا کہ علی اصغر حجت کبریٰ ہے۔ 6 مہینے کا بچہ لڑ نہیں سکتا، نہ اس پہ جہاد ہے نہ اس کے مارنے کا حکم ہے۔ اب مد مقابل ایک لشکر جو خود کو امت اسلامی کا لشکر بولتا ہے، حاکم اسلامی کا لشکر بولتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اسلام کے قوانین پہ جنگ کو جاری رکھے، اور وہ حاکم اسلامی کا لشکر دعویٰ یہ کرتا ہے کہ میں مسلم حاکم کا لشکر ہوں، اور وہ 6 مہینے کے بچے کو تیر بھی مارتا ہے، سر بھی کاٹتا ہے۔ آج کا مسلمان پہ حجت تمام ہو رہی ہے کہ جانے حق کہاں تھا اور باطل کہاں تھا۔ یہ واقعات مزے لینے کے لیے نہیں ہے میرے عزیز، تاریخ کا ہر واقعہ امت پہ کیا کرتا ہے؟ حجت کو تمام کرتا ہے۔ آج جنگ فلسطین، لبنان اور اسرائیل کی جنگ ہو رہی ہے، حجت تمام ہو رہی ہے نا۔ ہر واقعہ آپ کے لیے حجت تمام کر رہا ہے، آپ کہاں کھڑے ہو؟ مراجع کا محاذ، رہبر معظم کا محاذ،
ذاکرین کا محاذ، مختلف لوگ مختلف محاذوں پہ کھڑے ہیں، یہ حجتیں تمام ہو رہی ہیں۔ ہر شہید آپ کے لیے کیا کر کے جاتا ہے؟ حجت تمام کر کے جاتا ہے۔ مختلف محاذوں پہ، سیاست کا محاذ ہو، حکومت کا محاذ ہو، سیاسی پارٹیوں کا محاذ ہو، مختلف لوگوں پہ الزامات لگتے ہیں۔ یہ الزام کب اس کے وجود سے ہٹتا ہے؟ جب وہ حجت کو تمام کرتا ہے۔ لاکھ بولا جائے بھائی ممبروں سے امیر المومنین پہ سب کچھ شتم نہیں ہوتا تھا، ٹھیک ہے، اور جب امام حسین ابن سعد سے کہیں کہ مجھے کیوں مارنے اور یہ کہے بغضا لابیک، حجت تمام ہو رہی ہے۔ کہ نبی کے صحابی کا بیٹا یہ کہے کہ بغضا لابیک، ایک صحابی کے بغض میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں۔ اب تاریخ کے اوراق میں پتا چلے گا نا کہ شیعہ بغض صحابہ رکھتے تھے یا حسین کو مارنے والے بغض صحابہ رکھتے تھے۔ یہ کہے کہ بغض کیسے پیدا ہوا؟ کوئی جادو کی چھڑی تھی؟ 50-60 سال میں معاشرے کو ایسا کیا ہوا کہ معاشرہ بغض علی رکھنے لگا؟ بھائی آپ پاکستان میں مختلف سیاسی محاذ ہیں، پاکستانیوں کے دلوں میں کچھ لوگوں کے لیے بغض پایا جاتا ہے، کچھ لوگوں کے لیے محبت پائی جاتی ہے۔ تو یہ بغض اور محبت ڈیولپ کیسے ہوتا ہے؟ میں نے کسی جگہ پہ بطور مزہ کہا تھا کہ پہلی بار پاکستانیوں کو پتہ چلا ہے کہ لعنت میں کتنی برکت ہوتی ہے۔ جب کسی بیکری پہ کسی قاضی پہ لعنت بھیجی گئی تو میں نیچے کمنٹس پڑھ رہا تھا، لوگ خوش ہو رہے تھے۔ یہی پاکستانی معاشرہ جو کہتا تھا لعنت بھیجنا بری بات ہے، بھائی لعنت نہیں بھیجا کرو، اب یہ معاشرہ لعنت بھیج رہا ہے۔ کیوں؟ بغض کی وجہ سے، نفرت کی وجہ سے۔ جب نفرت اپنی انتہا پہ پہنچتی ہے تو اظہار لعنت سے کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اظہار محبت ہے، رسول سے محبت ہے تو کبھی ناخنوں کو چومیں گے، کبھی نعتیں پڑھیں گے، کبھی صلوات بھیجیں گے، یہ محبت کا اظہار ہے نا۔ اللہ سے محبت تو ذکر خدا، تسبیح خدا، سجدے میں سر جائے گا، مصلی عبادت پہ اظہار محبت ہے۔ اظہار بغض بھی تو بندہ کرے گا۔ یہ معاشرہ بغض اور محبت سے خالی نہیں رہ سکتا۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فلسفہ یہی ہے، معروف کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالو، منکر کی نفرت لوگوں کے دلوں میں ڈالو۔ اگر منکر و منکرات کی نفرت آ جائے گی تو معاشرہ برائیوں سے بھاگے گا۔ اگر معروف کی محبت آپ کے معاشرے میں آ گئی تو معاشرہ نمازی بنے گا، نیک بنے گا، سچا بنے گا۔ لیکن آج برعکس ہے نا، نظریات سیلفشنس کی بیس پہ بنائے جاتے ہیں۔ آج جیسے امریکہ ٹیررسٹ بول رہا ہے، آپ اسے نہیں بولتے، تو جو آپ کی نظر میں ہیرو اس کی نظر میں ٹیررسٹ، اس کی نظر میں جو ہیرو وہ آپ کی نظر میں ٹیررسٹ۔ یہی معاملہ تاریخ اسلام کا ہے۔ آپ کی نظر میں جو ٹیررسٹ ہیں وہ مسلمانوں کی نظر میں ہیرو۔ نظریے کا فرق ہے نا، کیونکہ سیلفشنس ہے۔ وہ بولتا ہے میرے ملک کو جو نقصان دے گا وہ ٹیررسٹ ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں غلط ہوں یا صحیح ہوں۔ اگر میں غلط بھی ہوں لیکن اگر کوئی مجھے نقصان دے گا وہ ٹیررسٹ ہے۔ آپ ایک ریاست ہو، پاکستان ایک ریاست ہے، آپ بولو گے جو ہمیں نقصان دے گا وہ کیا ہے؟ ٹیررسٹ ہے۔ وہ بلوچ نیشنلسٹ ہوں، وہ مختلف لوگ ہوں، وہ طالبان ہو، جو آپ کی ریاست کو نقصان بولے گے، ریاست کیا بولے گی؟ یہ کیا ہیں؟ ٹیررسٹ ہیں۔ ابھی جو نام نکلا ہے خوارج کا، خوارج ہیں، 4 خوارج واصل جہنم، 5 خوارج واصل جہنم۔ اور وہ جب آپ کو مارتے ہیں تو وہ کیا بولتے ہیں؟ مطلب صحیح اور غلط کا نظریہ اور اس کا بیس میری ذات بنی، جو مجھے پسند ہے وہ صحیح ہے اور جو اس کا دشمن ہے وہ ٹیررسٹ ہے۔ دین کہتا ہے نہیں، صحیح اور غلط کا نظریہ تم نہیں بناؤ گے، صحیح اور غلط کا نظریہ خدا بنائے۔ صحیح مطلب حق، غلط مطلب باطل۔ میں خود کو جب حق سمجھ لیتا ہوں تو اپنے مخالف کو باطل بولتا ہوں۔ اللہ کہتا نہیں، حق میری ذات ہے، یا جسے میں حق بولوں وہ حق ہے۔ پروردگارہ بتاؤ حق کون ہے؟ فرمایا علی مع الحق والحق مع علی۔ علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ یہ نہ دیکھنا حق کہاں جا رہا ہے، یہ دیکھنا کہ علی کہاں جا رہے ہیں۔
کس کا وجود نماد حق ہے، یہ بات اور بحث ہے۔ سیدہ کا وجود نماد حق ہے، یہ جو بولتی ہیں وہ حق ہے، یہ جو کہتی ہیں وہ حق ہے، وجود حق ہے، اس کے مقابل میں جو آئے وہ حق نہیں ہو سکتا۔ امیر المؤمنین کا وجود حق ہے، اب یہاں نہیں بول سکتے کہ اجتہاد کیا تھا، خطا اجتہادی تھی، بھائی اجتہاد کس کے سامنے؟ کیا رسول یہ بول سکتے ہیں کہ میں اللہ کے سامنے اجتہاد کر رہا ہوں، وہ پابند حکم خدا ہے؟ کیا امت کا ایک فرد بول سکتا ہے کہ میں رسول کے سامنے اجتہاد کرتا ہوں؟ آپ نہیں کر سکتے ہو، پابند حکم ہو، وسلموا تسلیما۔ اسی طرح امت نہیں بول سکتی کہ ہم علی کے سامنے اجتہاد کر رہے تھے، اب تابع حکم امام ہو۔ جب اس کی امامت اور ولایت ثابت ہو گئی، کیا سیدہ نے کبھی بولا کہ میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے سامنے اجتہاد کر رہی ہوں؟ کہ نہیں، سمعا و طاعتا۔ سب سے پہلی راہ ولایت کی شہیدہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، صلوات پڑھیں۔ پانی لائیے گا، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ آج کی دنیا کا حق اور ہے میرے عزیز، کل کی دنیا کا حق بھی اور تھا۔ قرآن میں اور اہل بیت کی حق کی تعریف کیا ہے؟ حق مطلب صحیح، درست، اچھا، باکمال۔ اب نظام طاغوت جب ہم بولتے ہیں نا، مطلب نظام باطل، ناحق نظام، جو صحیح نہیں، جو غلط ہے، جو برا ہے، جس میں اٹریکشن نہیں۔ لیکن یہ نظام اگر آپ کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنا چاہے گا تو کیا کرے گا؟ کہتے ہیں لباس سے تزویر پہنے گا۔ تزویر کہتے ہیں مطلب باطل بھی اگر آپ کو اپنی طرف کھینچے گا تو وہ حق کا لباس پہن کے آئے گا۔ باطل کبھی نہیں بولے گا میں باطل ہوں، کیوں بولے گا تو کوئی اٹریکٹ نہیں ہوگا۔ آج جتنے بھی یزید کو مانتے ہیں وہ یہ نہیں کہتے ہم یزیدی ہیں، وہ بولتے ہیں ہم حسینی ہیں۔ اب دنیا کو پتہ یزید کو مانتے ہیں، لیکن بولتے نہیں ہم کس کی راہ پہ چلنے والے ہیں، ہم بھی حسین کے راستے پہ چلنے والے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ حسین نماد حق بن گئے، معیار حق بن گئے، حق کی پہچان بن گئے حسین ابن علی۔ اب باطل بھی اگر آپ کے بیچ میں آئے گا یا معاشروں پہ حاکم بنے گا تو وہ اپنی نسبت حق کی طرف دے گا، باطل کی طرف نہیں دے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا نے آپ کی فطرت میں رکھا ہے کہ ہر انسان عاشق کمال ہے۔ ایک بچہ جو اسکول میں پڑھائی نہ کر کے فیل ہوا ہے، اگر اس سے بھی پوچھو گے کہ میرے لالا فیل ہو گئے، کہ آپ کو فیل ہونا پسند ہے؟ پہلے گا نہیں۔ کسی روڈ کے کنارے، کسی پل کے نیچے کسی نشئی کو پکڑو کر انٹرویو لو گے، جناب اس نشے میں مزہ آ رہا ہے، آپ کا دل تھا کہ آپ پیدائش ہو جب سے پیدا ہوئے اور نشائی بنے؟ کہے نہیں، اللہ کا واسطہ مجھے اس عادت سے نکالو، میں خود بیزار ہوں، لیکن نکل نہیں پا رہا۔ باطل سے فطرتاً کوئی محبت نہیں کرتا۔ آپ کی فطرت میں خدا نے ایک عشق رکھا ہے، اور اس عشق کا نام عشق کمال، پرفیکشن کا عاشق بننا۔ ہر آدمی با کمال بننا چاہتا ہے۔ پاور کے میدان میں آؤ کہتا ہے سب سے بڑا عہدہ میرے پاس، مال کے میدان میں آؤ کہے گا سب سے زیادہ مالدار میں بننا چاہتا ہوں، حسن کے میدان میں آؤ کہتا ہے سب سے زیادہ اٹریکٹیو اور اچھا میں دکھنا چاہتا ہوں، لباس کے میدان میں آؤ کہتا ہے سب سے اچھا لباس میں اپنے لیے، گھر کے میدان میں آؤ کہتا ہے بہترین گھر میرے پاس ہونا چاہیے۔ عاشق کمال ہے، اسے پرفیکٹ چیزیں پسند ہیں۔ تو کیسے ممکن ہے جو گاڑی کی پسند میں پرفیکشن دیکھے، جو لباس کی پسند میں پرفیکشن دیکھے، جو گھر کی پسند میں پرفیکشن دیکھے، جو مال کے میدان میں پرفیکٹ ہونا چاہے، کیسے ممکن ہے جب ہادی کی تلاش میں نکلے تو ان پرفیکٹ ترین بندے کو اپنا امام بنا دے؟ نہیں ہو سکتا۔
اگر باطل خود کو امام بنانا چاہتا ہے تو وہ دکھائے گا کہ میں سب سے زیادہ پرفیکٹ ہوں. اب اس کو دکھانے کے لیے اس کے پاس جو وسیلہ ہے وہ پروپیگنڈا کا وسیلہ ہے. اور پروپیگنڈا کس کے ذریعے کرے گا؟ اس کا سب سے بہترین جو ٹول ہے وہ ٹول آف میڈیا ہے. میڈیا کے ذریعے اپنی خامیوں کو چھپائے گا. یو کے میں ایک ریسرچ نکلی، کہا کہ ٹین ایجرز یعنی 16 to 25 to 30 ایئرس کے جتنی نسل نوجوان اور جوان ہیں ان کے اندر ڈپریشن بڑھتا جا رہا ہے. کا ریزن کیا ہے؟ مال ان کے پاس ہے، ایجوکیشن ان کے پاس ہے، پیسہ ان کے پاس ہے، یہ ڈپریشن میں کیوں جا رہے ہیں؟ خودکشیاں کیوں کر رہے ہیں؟ خودکشی کرے تو پاکستانی جوان کرے جہاں پڑھائی کا معیار نہیں، جہاں ایجوکیشن کا معیار نہیں، جہاں پہ ہیلتھ کے مسائل ہیں، جابس کے مسائل ہیں. جن کے پاس مال بھی ہے، دولت بھی ہے، ایجوکیشن بھی ہے، گاڑیاں بھی ہیں، میٹرو بسز بھی ہیں، سب کچھ ہے، صفائی بھی ہے، ان کا کیا مسئلہ ہے؟ جب آپ فطرت کی پٹڑی سے ہٹتے ہو تو دن آپ ڈپریشن میں چلے جاتے ہو. ریسرچ کیا نکلی؟ کا نتیجہ یہ ہے، پتہ چلا یہ اکثر نوجوان انسٹاگرام کو استعمال کرتے ہیں. اب انسٹاگرام سے ڈپریشن کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی فیس بک استعمال کر رہا ہے، کوئی یوٹیوب، کوئی ٹویٹر، کوئی مختلف. انسٹاگرام میں کیا ہے؟ کا انسٹاگرام میں جب یہ اپنے فوٹو اپلوڈ کرتے ہیں تو فلٹر لگا کے کرتے ہیں. آج کی آتے مولانا سیلفی نکالنی ہے تو ہم بھی جب دیکھتے ہیں موبائل میں تو ہونٹ لال ہو جاتے ہیں، بھائی یہ میک اپ کیسے ہو گیا مولوی کو؟ کہ مولانا کچھ بھی نہیں، فلٹر ہے. فلٹر ہے. فلٹر کیوں لگاتا ہے؟ فطرت کا تقاضا ہے، یہ خود کو پرفیکٹ دیکھنا چاہتا ہے. رنگ سانولا ہے، کہتا ہے گورا دکھوں. جھریاں چہرے پر ہیں، کہتے ہیں ہٹ جائیں. مطلب اپنا فلٹرڈ فوٹو دیکھ کے خوش ہوتا ہے، جبکہ پتہ بھی ہے کہ جھوٹ ہے. پر یہ جھوٹ اسے اچھا لگتا ہے کیونکہ اس کی فطرت میں ہے، یہ کمال کو پسند کرتا ہے. کہ ڈپریشن میں کیوں گئے؟ کیونکہ صبح سے شام تک اب انسان خود کو آئینے میں تو نہیں دیکھتا. صبح سے شام تک موبائل اٹھایا، کیمرہ سامنے آیا، فلٹرڈ فوٹو سا نظر آیا اس کو، اور خود کو دیکھ کے خوش ہونے لگا کہ واہ واہ ماشاء اللہ کتنا خوبصورت ہوں اور کتنا اچھا ہوں. 1 فوٹو، 4 فوٹو، 6 فوٹو، 10 فوٹو اپلوڈ ہوئے، اس پہ لائک آتے گئے، لوگوں نے پسند کرتے گئے، وہ شیئر ہوتے گئے، یہ خوش ہوتا گیا کہ میں کتنا حسین ہوں، میں کتنا خوبصورت ہوں. کہ یہ ساری فلٹر اور فیک ورلڈ سے نکل کر جب یہ جوان صبح اپنا منہ دھونے کے بعد آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے جو حقیقت بتاتا ہے، کہ یہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں کہ جو نظر آ رہا ہے میں ویسا کیوں نہیں. اب پھر اس کے لیے ایک بہت بڑی انڈسٹری نکل آتی ہے، وہ سرجری کی انڈسٹری اور بیوٹی انڈسٹری، اور اس کی یہ آپریشن کرواؤ اور وہ آپریشن کرواؤ تاکہ میں ویسا دکھوں جیسا فلٹر میں دکھتا ہوں. امت چاہتی تھی کہ تاریخ کے ٹیررسٹ کی عاشق بنے مسلمان. یزید ٹیررسٹ ہے نا، دہشت گرد ہے، ظالم ہے، آل رسول کا حق کھانے والے ظالم ہیں، منبروں پہ امیر المومنین کو سب و شتم کرنے والے ظالم ہیں. لیکن مفتی یہ چاہتا تھا، مولوی یہ چاہتا تھا کہ امت کیا بنے؟ ان ظالموں کی عاشق بنے. امت کیسے عاشق بنے؟ خدا نے اندر ایک سسٹم رکھا ہوا ہے کہ فطرت ظالم کی عاشق نہیں ہوتی. فطرت مظلوم کے ساتھ ہمدردی کرتی ہے، فطرت بہادر کا ساتھ دیتی ہے، فطرت نڈر کو پسند کرتی ہے، فطرت ڈٹنے والوں کی عاشق ہوتی ہے، فطرت ان کے پیچھے لڑ مرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے. اب دشمن یہ چاہتا تھا کہ امت کو عاشق بنائے کسی ڈرپوک کا، امت کو عاشق بنائے کسی ظالم کا، امت کو عاشق بنائے کسی فاسق و فاجر کا. تو عاشق کیسے بنائے گا؟ اس کے لیے فلٹر لگانا پڑتا ہے، اور وہ فلٹر جھوٹی حدیثوں کی صورت میں آ گیا کہ نبی نے یہ کہا، نبی نے یہ کہا، فلاں اتنے بہادر تھے اور جنگوں میں گئے تو یہ کر دیا اور وہ کر دیا. اسی پروپیگنڈے کو امت مانتی گئی. امت فیک شخصیات کی کیا ہوتی گئی؟ عاشق ہوتی گئی. یہاں پہ ایک نظام تھا اور ایک میڈیا تھا جیسے بولتے ہیں نظام حسینی، جس کی پبلسٹی ہوتی ہے مجلس حسین کے ذریعے سے، جس میں نسلوں کو بلایا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے ہم تجھے سارے فلٹر اتار کے دکھائیں گے کہ حق کیا تھا اور باطل کیا تھا.
ہم تجھے چہروں سے نقابیں اتار کے بتائیں گے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اور آج کی سوشل میڈیا کے دو میڈیا ہیں، یہ ذہن میں رکھیے، الیکٹرانک میڈیا اینڈ سوشل میڈیا، یہ جنگ ہے ان دونوں کی۔ الیکٹرانک میڈیا 98% کس کے کنٹرول میں رہتا ہے؟ ریاستوں کے کنٹرول میں رہتا ہے، کسی بھی ملک کا ہو۔ جو ایجنڈا آف ریاست ہے وہ الیکٹرانک میڈیا دکھائے گا۔ سوشل میڈیا بھی کنٹرولڈ ہوتا ہے بٹ اتنا نہیں جتنا الیکٹرانک میڈیا، مطلب سوشل میڈیا کا جو کنٹرول ہے وہ 50-50 ہے۔ سوشل میڈیا پہ عوام اظہار رائے کرتی ہے، آپ کا فیس بک ہے، آپ نے کوئی پوسٹ ڈال دی، ہاں اس کا کنٹرول اتنا ہے کہ اگر سید حسن کی فیس بک پہ پکچر ڈالو گے تو فیس بک آپ کو کیا کر دے گا؟ بین کر دے گا۔ لیکن یہ ہے کہ آپ دوسرے طریقوں سے نام لکھ کے ڈال سکتے ہو، شیڈو میں ڈال سکتے ہو، مطلب کسی نہ کسی ذریعے سے آپ بچ جاتے ہو۔ لیکن الیکٹرانک میڈیا پہ فل کنٹرول ہوتا ہے ان کا، وہ جس کو چاہیں گے وہ آئے گا، جس کو نہیں چاہیں گے وہ نہیں آئے گا، اور اس کا سب سے بڑا اظہار آپ کے ملک میں ہو رہا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تبھی اسلام میں حکومت کے کانسیپٹ کو بڑی اہمیت دی گئی۔ آپ رسول خدا کی ساری زندگی پڑھیں، فتح مکہ سے پہلے کتنے مسلمان بنے اور فتح مکہ کے بعد کتنے مسلمان بنے؟ ایک طرف 35 سال کی محنت، لیکن ٹوٹل مسلمانوں کا اگر ریشو آپ دیکھیں گے وہ ہزاروں میں ہے، اور حکومت آنے کے بعد چند سال کی حکومت ہے لیکن ریشو کس میں چلا جاتا ہے؟ لاکھوں میں چلا جاتا ہے۔ پاور آف دا حکومت، پاور آف دا گورنمنٹ۔ تبھی ہمیشہ اہل بیت کی کوشش رہی کہ حکومت حق آئے، کیونکہ حکومت آئے گی تو حق کی جو پرچار ہے وہ بہت زیادہ ہو جائے گا۔ آپ صرف اتنا دیکھیں کہ حکومت اسلامی کے آنے سے پہلے عالم اسلام میں تشیع کا ریشو کتنا تھا، اور حکومت اسلامی کے آنے کے بعد ریشو کتنا تھا۔ تو اس کی واحد ترین مثال آپ کو نائجیریا میں مل جاتی ہے کہ ایک زکزکی صاحب نے 12 ملین لوگوں کو شیعہ بنا دیا۔ دا پاور آف گورنمنٹ اور پاور آف نظام۔ تبھی لوگوں کو بولا گیا کہ بھائی حکومت اگر حق کی ہوگی تو حق کی جو بڑھنے کی اسپیڈ ہے وہ ملٹیپلائی 6 کر سکتے ہو، 12 کر سکتے ہو، لیکن اگر نظام نہیں ہے تو وہ اسپیڈ کیا چلے گی؟ آدھا آدھا چلے گی۔ تو آپ کو دو نظام دیے گئے، ایک وہ نظام جسے آپ نظام حسینیت بولتے ہو، جو مجلس کے ذریعے، عزائے حسین کے ذریعے، ایام فاطمیہ، ایام حسینیہ، رمضان کے دنوں کے درمیان اس ممبر کے ذریعے سے نظام چلتا ہے، کہ مطلب اغیار کی حکومتوں میں ایک نظام آپ کو اہل بیت نے دیا کہ اس ممبر کے ذریعے اپنی نسلوں کو نظام اسلام کے قریب رکھو۔ دوسرا نظام حکومت کا نظام کہ جب بھی تمہیں یہ طاقت ملے کہ باطل کو گرا کے حق کی حکومت لا سکو تو فرمایا دریغ نہ کرنا، کیونکہ اس کی اسپیڈ اس نظام سے کیا ہوتی ہے؟ زیادہ ہوتی ہے۔ جب ایک ممبر پہ اتنی طاقت ہو سکتی ہے اور جب ممبر والا حاکم بن جائے گا تو پھر سوچو کتنی طاقت آ جائے گی۔ نظام ولایت کا مطلب یہ نہیں کہ یہ نظام امام زمانہ کی غیبت کبریٰ میں جانے کے بعد ختم ہو گیا۔ ولایت ایک چشمہ ہے، ایک بہتا ہوا پانی ہے جس کے مسافر آپ ہیں، آپ کے بچے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر میں نام علی لوں پر نظام علی میں زندگی نہ گزاروں، وہ نام کتنا اثر کرے گا؟ یا ایک مرتبہ میرے پاس کشتی ہے پر پانی نہیں، کہ آپ نے خشک صحرا میں کشتی ولایت کو رکھا ہوا ہے پر پانی نہیں، لیکن اگر یہ کشتی اس نہر میں آ جائے، پانی میں آ جائے، نظام میں آ جائے، اب جب آپ اس کو چلاؤ گے تو وہ پانی بھی آپ کو آگے لے کر جائے گا اور آپ کے بازوؤں کی محنت بھی آپ کو اس پانی کے سفر میں کیا کرے گی؟ آگے لے کر جائے گی۔ تو نظام ولایت کی پہلی مسافرہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں، جنہوں نے اپنی پسلیوں کا نذرانہ دیا، جنہوں نے اپنے خون کا نذرانہ دیا۔ آج بھی خون دیا جا رہا ہے۔ کسی شیعہ جوان نے کہا مولانا یہ کیا ہوتا ہے نظریاتی شیعہ غیر نظریاتی شیعہ؟ میں نے کہا یہی تو سب کچھ ہے۔ آپ کا ملک ایک آئیڈیل ملک ہے تاریخ اسلام کو سمجھنے کے لیے، نظاموں کو سمجھنے کے لیے۔ آفتیں، مشکلات، مصیبتیں، دوغلا پن، بکاؤ ضمیر، سستے لوگ، بالکل آئینہ ہے۔ آپ تاریخ اسلام اور پاکستان آئینہ ہے، آئینہ ہے۔ لیکن یہ بیٹھ کے گھروں میں جب ڈسکس کرو گے، بچوں کو سمجھاؤ گے
کہ کیسے بکے امام حسن کے لشکر کے اندر لوگ. آپ دیکھو کیسے بکتے ہیں پاکستان میں لوگ، سیاسی پارٹیاں کیسے بکتی ہیں، سینیٹرز کیسے بکتے ہیں، ایم پی ایم این ایز کیسے بکتے ہیں. یہ کیسے نظام چلتا ہے؟ لالچ، خوف، ڈر. اب جاؤ کمپیئر کرو اس نظام کو. یہ منبر سے کہنا بڑا آسان ہے کہ کوفی امام حسین کی مدد کے لیے نہیں آئے، کوفی لا یوفی، کوفی وفا نہیں کرتا. لیکن امیجن کرو کہ اگر آپ ہوتے کوفے میں اور ابن زیاد جیسا حاکم آپ کے سر پہ ہوتا تو آپ کے بچے کو بھی مار سکتا تھا، آپ کے نوامیس پہ بھی ہاتھ ڈال سکتا تھا. کیا کیا میثم تمار کے ساتھ؟ رسول خدا جب جناب عمار یاسر کا واقعہ سب کے سامنے، کیا ہوا جناب عمار یاسر کی والدہ کے ساتھ؟ حاملہ عورت، ایک ٹانگ میں رسی، دوسری طرف دوسری ٹانگ میں رسی، اور جانوروں کو دو طرف دوڑا دیا جائے. کیا ہوا بلال کے ساتھ؟ بھاری بھرکم پتھر بلال کے سینے پہ رکھا جائے کہ جب ہم مصائب جناب سیدہ بلال کا واقعہ پڑھتے ہیں کہ سینے کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھیں بلال کی. مذاق ہے. حجر بن عدی نظروں کے سامنے بیٹوں کو کاٹ کے رکھ دیا. خالد بن نویرہ صحابی رسول مارا، اس کی بیوی کے ساتھ زنا کی. نوامیس پہ ہاتھ ڈالتے تھے، قتل کرتے تھے. حاکم بڑا ظالم ہوتا ہے. دنیا کا بدترین نشہ حکومت کا نشہ ہے. یہ نشہ قاتل حسین بناتا ہے. دنیا کے نوامیس ہیں. ارے نواسگان رسول، سیدہ زینب کی چادر کا چھن جانا، یہ کیا میسج مل رہا ہے آپ کو؟ بازاروں میں لے جایا جائے. یہ کس کا ناموس ہے؟ رسول کا ناموس. کس نشے میں یہ کر رہا تھا یزید؟ حکومت، تخت، تاج. بدترین کری ترین وجود بنا دیتا ہے انسان کو طاقت کا نشہ. کیا سائنس آ رہے ہیں آپ کے ذہن میں کہ اگر اس طاقت کے مقابلے میں نکلو گے تو اس طرح کچلے جاؤ گے اور مارے جاؤ گے؟ نہ جان بچے گی نہ ناموس بچے گا. جس کا بارز ترین مظہر ہے کربلا. پھر کربلا کے بعد چوتھے امام، پانچویں امام. آپ کو نظر نہیں آتا کہ اس طرح کوئی امام کھڑا ہوا ہو کسی ظالم کے مقابلے میں جس طرح امام حسین کھڑے ہوئے؟ پھر یہ دوسرے امام کیوں نہیں کھڑے ہوئے کسی ظالم کے مقابلے میں؟ مولانا ناموس کا مسئلہ تھا تو امام حسین کے لیے نہیں تھا. مولانا جان کا مسئلہ تھا تو امام حسین کے لیے نہیں تھا. مولانا بچوں کا مسئلہ تھا کہ امام حسین کے لیے نہیں تھا. مولا حسین نکلے کیونکہ عوام مولا کو وعدہ دے چکی تھی کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے. کسی بھی سلیم العقل بندے سے پوچھو کہ 6 بندے جا کے لاکھ لوگوں سے لڑ سکتے ہیں؟ کہ نہیں. 72 کہاں 30,000 کبھی بولتے ہیں 30 لاکھ، لیکن جو مصدق ہے وہ 30,000 کا لشکر ہے. کیا 72 کی جنگ 30,000 سے بنتی ہے؟ کیوں نکلے امام حسین؟ خط آئے تھے 18,000 خط کہ آپ آئیے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ہم باطل کے مقابلے میں کھڑے ہوں گے. یہ سیرت معصوم ہے کہ جب لوگ بولیں کہ آپ قیام کریں ہم آپ کے ساتھ ہیں، وہ خط آپ پڑھیں گے اس میں لکھا تھا اپنی جان، اپنا مال، سب کچھ آپ پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. تو حجت تمام ہو گئی امام کے لیے. کہ مولا امام زمانہ کب ظہور کریں گے؟ جب امت خط لکھے گی امام زمانہ کو کہ مولا جان، مال، ناموس سب آپ پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہے، ایک باطل نظام کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے تیار ہے. حجت تمام ہو جاتی ہے. پھر امام کا ظہور بھی ہوتا ہے. ہاں ایک حجت ظاہری، حجت باطنی. امام حجت باطنی پر آئیں گے اللہ کے حکم سے کہ خدا جب یہ محسوس کرے گا کہ لوگوں میں اب یہ جرت پیدا ہو چکی ہے، یہ ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہو سکتے ہیں اور اس کے لیے اپنی جانیں اور بچے قربان کر سکتے ہیں، پھر حکم الہی آئے گا کہ مولا ظہور فرمائے. کوفے پہنچنے سے پہلے جب حر نے امام حسین کو یہ پیغام دیا کہ بیعت ختم ہو چکی، مسلم شہید، بصرہ کا حاکم شہید،
آپ کے جتنے نواب تھے آپ نے بھیجے تھے سارے مارے گئے۔ اس وقت امام حسین نے کہا میں جنگ نہیں چاہتا، مجھے بلایا گیا تھا، اور جب امت امام کو بلاتی ہے تو حجت تمام ہو جاتی ہے کہ اگر وہ نہیں چاہتے حسین کو، میں یمن کی طرف یا اہل سندھ کی طرف یا بولو تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ کہ نہیں، اب یزید کا حکم ہے کہ آپ کو روکا جائے جب تک بیعت نہیں کرتے۔ کہ نہیں، مثلی لا یبایع مثل یزید، مسئلہ جنگ حسین ہے تو میں جنگ نہیں چاہتا، لیکن بیعت کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ بیعت کا مطلب یہ ہے کہ میں تیرے ظلم کی تائید کروں، مخالف بن کے رہوں گا، خاموش رہوں گا، لیکن ظلم کی تائید نہیں کروں۔ اب آئیے ولایت فقیہ کے نظام میں خمینی صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ کسی بھی امت کا مصلح، ضروری نہیں مجتہد ہو، ضروری نہیں فقیہ ہو، مصلح امت جو امت کی بہتری چاہتا ہو، اگر امت اس کے پیچھے کھڑی ہو جائے کسی ظلم اور ظالم کے مقابلے میں، اور امت کہے کہ ہم سب کچھ آپ پہ لٹانے کے لیے تیار ہیں، آپ صرف نظام ظلم کو گرائیں، تو فرمایا اگر کوئی ایسا نعرہ بلند کرے اور امت پیچھے کھڑی ہو جائے تو اسے نظام اسلامی قائم کرنے کی پوری اجازت ہے۔ تو یہ ہمیں سیرہ معصوم سے ملتا ہے۔ پھر چھٹے امام کے پاس آیا جائے اور بولا جائے مولا آپ قیام کیوں نہیں کرتے؟ امام نے کہا لوگ اتنے نہیں ہیں۔ کہ مولا میرا پورا گاؤں آپ کو مانتا ہے۔ کہا اچھا۔ کہ مولا گاؤں کے ساتھ والے گاؤں بھی آپ کو مانتے ہیں۔ کہا اچھا۔ کہ مولا ہزاروں میں لوگ آپ کو مانتے ہیں۔ مسکرا کر امام نے کہا یہ بکریوں کا جو جھرمٹ آ رہا ہے بتاؤ اس میں کتنی بکریاں ہوں گی؟ تو مولا کہا 21 بکریاں ہوں گی ایک ایک بکریوں کے جھرمٹ میں۔ امام نے کہا اگر اتنے بھی ہوتے ہم خاموش نہ بیٹھتے، تلوار اٹھانے کے لیے تیار ہو جاتے۔ حجت جب تمام ہو جاتی ہے ایک مصلح امت پہ جو معاشرے کو سدھارنا چاہتا ہے، اب امت کہے کہ ہم آپ کے پیچھے ہیں، اس بندے پہ قیام کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ خمینی صاحب کو جب یہ سائن ملے، امت کھڑی ہو گئی، وہ 10 ملین لوگ ہوں یا 5 ملین لوگ ہوں، بھائی ہم چاہتے ہیں چینج آئے ملک میں، واجب ہو جاتا ہے کہ آپ اس قوم کو لیڈ کریں، پھر ایک اچھے نظام کو کیا کریں، قائم کریں۔ سیدہ نظام میں ولایت کو قائم کرنے کے لیے وہ پہلی شہیدہ ہیں جو غلط کو غلط کہنے کی ہمت رکھتی تھی، جو حاکم کے سامنے کھڑی ہوئی کہ پاور تمہارے پاس، حکومت تمہارے پاس، لیکن جو کر رہے وہ غلط ہے۔ ہاں نہیں دینا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن میں غلط کو غلط کہنے کی صلاحیت رکھتی ہوں۔ یہی نظام ولایت کے افراد کا مزاج ہوتا ہے۔ شہید کیوں کیا گیا؟ کہ نہیں، ایک شخص اگر یہ شعور دیتا ہے عوام کو یہ غلط ہے تو یہ شعور بڑھے گا، یہ افراد میں بدلے گا، اور جب افراد میں بدلا تو ایک مزاحمتی تحریک بنے گی۔ مولا حسین کو شہید کیا، آپ بولیں گے جنگ کے لیے آئے تھے۔ امام حسین العابدین کو کیوں شہید کیا؟ 5ویں امام کو کیوں شہید کیا؟ 6 امام کو کیوں شہید کیا؟ ارے امام رضا جن کو ولایت احدی کے مقام پر بھی بٹھا دیا، پھر ان کو کیوں شہید کیا؟ کہ یہ فکر مزاحم، یہ نظریہ جو اس کے ذہن میں ہے کہ یہ اصولوں کا پابند رہے گا زندگی میں، کہ بھلے نظام طاغوت میں رہو لیکن اصولوں کے پابند رہو، زندگی ایک اصل کے مطابق گزرے۔ آج آپ کے الیکٹرانک میڈیا اینڈ سوشل میڈیا پہ کئی قسم کے تجزیہ نگار بیٹھے ہوتے ہیں، آپ بڑے آسانی سے اندازہ لگا سکتے ہو بکاؤ مال کون سا ہے اور نظریے پہ چلنے والا شخص کون سا ہے۔ نظریے والا جاب چھوڑتا ہے، نوکری چھوڑتا ہے، مزاحمت کرتا ہے، وہ حق بات کرنے کی ہمت رکھتا ہے۔ کچھ لوگ مچھر کی طرح ہوتے ہیں، جہاں کی ہوا لگی وہاں چل پڑتے ہیں۔ وہ کس کو بچاتے ہیں؟ اپنی جاب کو بچاتے ہیں، اپنے پیسے کو بچاتے ہیں، اپنے مال کو بچاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی علی کا ماننے والا، سینے پہ ہاتھ لگا کے ماتم کرنے والا، لیکن شاید یزیدی نظام اور ظلم کے نظام کے نیچے بیعت کر کے بیٹھا ہو۔ اسے امام حسین حسینی نہیں کہتے۔ آج حسینیت کا نام لفظوں کا نام نہیں ہے، نظریات کا نام ہے۔ اگر نظریہ حسین کا رکھتے ہو، چاہے کسی بھی فقہ سے ہو، حسینی کہلائے جاؤ گے۔ چاہے نام حسین لیتے رہو لیکن نظریہ یزید کے نیچے زندگی گزارو تو یزیدی نظام کے کہلائے جاؤ گے۔ آج جو جنگ ہے وہ جنگ کے نظریہ ہے۔ جتنا نظریہ مضبوط اتنا ایمان مضبوط، اور اسی نظریے کی بنیاد پہ خدا کسی کو جنت میں بھیجتا ہے اور جہنم کی طرف روانہ کرتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔
اب باطل کے سامنے لڑنے کی ہمت نہیں، کم از کم بولنے کی جرت تو رکھو، کم از کم ایک کمنٹ تو کر دو، اپنی موبائل اٹھا کے اپنے انگلیوں کو جنبش دو، ایک لائک اور ڈس لائک تو کر دو، ایک حق کی بات کو شیئر تو کر دو، تاکہ تمہارے وجود میں حق و باطل کی جنگ چلتی رہے۔ تبھی میرے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ہر انسان کے اندر دو لشکر ہیں، لشکر ہائے عقل، لشکر ہائے جہل۔ شرح جنود جہل اور جنود عقل کو پڑھیے، بڑی حدیث میں میرے معصوم نے تشریح کی ہے۔ گھر کے اندر بیٹھے ہو لیکن ایک جنگ تمہارے اندر چل رہی ہے، کس کو نہیں پتا کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے؟ یہ سافٹ ویئر جو خدا نے آپ کے اندر رکھا ہے کہ عاشق کمال بنو، کونوا لظالم خصما وللمظلوم عونا، کہ ظالم کے لیے دشمنی خصم رکھو اپنے وجود میں، مظلوم کے لیے ہمدردی رکھو۔ یہ سینسر اگر آپ کا مر گیا تو ایمان مر جاتا ہے، پھر انسان میں اور حیوان میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ جس کے اندر یہ سینسر زندہ ہے، جو خوشبو کو خوشبو کہنے کی جرت رکھے، جو بدبو کو بدبو کہنے کی جرت رکھے، جو حق کو حق کہنے کی جرت رکھے، جو باطل کو باطل کہنے کی جرت رکھے، جو کم از کم یہ پہچان تو رکھے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ کنفیوز امتیں کبھی ہدایت نہیں پاتی، جو کلیئر ہوتے ہیں اپنے عقیدوں اور نظریوں میں، خدا انہیں ہدایت بھی دیتا ہے اور مرنے کے بعد ان کو نام و نمود بھی دیتا ہے۔ کیوں کہا تم مجھے یاد کرو میں تجھے یاد کروں گا۔ آج دنیا کی کوئی ایسی سرزمین بتائیے جہاں ذکر حسین نہ ہوتا ہو، جہاں یاد حسین نہ ہوتی ہو۔ کتنے ملک ہیں دنیا میں جہاں یزید کے نام پہ مجلسیں ہوتی ہوں، محفلیں لگتی ہوں۔ اصلاً انٹرویو کیجئے کسی بھی مسلمان سے اسی پاکستان کے روڈوں پہ کہ جناب یزید کی قبر کہاں ہے، ذرا یہ تو بتا دو، اس کے ماننے والوں کو پتہ نہیں ہوگا۔ لیکن آج چلے جائیے مائک اٹھا کے غیر شیعہ بستیوں میں پوچھئے حسین کی قبر کہاں ہے، دنیا بتائے گی کربلا۔ اتنی کشش کہ نہ صرف شیعہ، مسیحی، کرسچن، ہندو بھی جانا چاہتے ہیں۔ یہ اللہ کا وہ وعدہ ہے کہ تم مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد کروں گا، تم میری یاد کو زندہ رکھو گے میں تمہاری یاد کو زندہ رکھوں گا۔ آپ کے شہداء، یہ سال شہداء کا سال ہے، اس کو عام الحزن بھی بول سکتے ہیں۔ بڑی بڑی شخصیات جتنی ان سالوں میں شہید ہوئی ہیں، جتنے مسلمان اس سن میں مارے گئے، شاید مجھے نہیں یاد پڑتا اتنی بے دردی اور ظلم سے مارا گیا، جتنی حسینیت کا رنگ اس سال میں کھلا ہے۔ واقعاً شہید کے خون میں جو بولتے ہیں خدا برکت دیتا ہے، امتوں کی حیات شہداء کے خون میں وہ حیات آپ کو نظر آتی ہے، کس قدر نظام ولایت پروان چڑھا ہے۔ آپ بانی فکر حسین ابن علی ہو، تبھی آپ کی قیمت ہے۔ کہ جب سیدہ نے پوچھا کہ بابا میری شکم میں یہ جو بچہ ہے، بابا جب سے یہ بچہ میری شکم میں آیا ایک عجیب سی اداسی میرے وجود پر ہے۔ بابا اندر سے آوازیں آتی ہیں، امی انا عطشان، اماں میں پیاسا ہوں، اماں میں بے کفن ہوں۔ کہ بابا میرا دل گھبرا جاتا ہے، ماجرا کیا ہے؟ رو کر کہا بیٹی یہ تیرا بیٹا حسین ہے، ہاں اسے کربلا میں پیاسا مارا جائے گا، بیٹی اس کے بدن پہ کفن نہیں ہوگا، اس کی لاش پہ گھوڑے دوڑائے جائیں گے۔ بابا میرے بیٹے کی کوئی مدد نہیں کرے گا؟ بیٹی مدد کرنے والے کم ہوں گے۔ بابا پھر میرے بیٹے کا کوئی غم بھی منائے گا، کوئی ہوگا جو میرے بیٹے پہ روئے، کوئی ہوگا جو صحرا میں میری بیٹے کی قبر کی یاد پہ آئے۔ میں کہتا ہوں اب یہ غم کے آنسو ہیں یا خوشی کے آنسو؟ یہ رسول کی دعا ہے کہ جس کے اثر میں آج آپ یہاں بیٹھے ہو، فرمائے بیٹی خدا ایک قوم بنائے گا جس کے جوان تیرے حسین کے جوانوں پہ روئیں گے، جس کی عورتیں کربلا کی مظلومہ عورتوں پہ روئیں گے، جس کے بچے کربلا کے بچوں پہ روئیں گے۔ آپ کا وجود اثر دعائے رسول ہے۔
سب سے پہلے شکر ادا کیا کرو کہ خدا نے حسین کا ماننے والا بنایا، راہ حق پہ چلنے والا بنایا۔ دوسروں کو حق تلاش کرتے کرتے سالوں لگ جاتے ہیں، تب اس دروازے پر آتے ہیں۔ آپ کو ماؤں کی گودوں سے خدا نے حق عطا کر دیا تھا۔ جس محلے میں پیدا ہوئے وہاں حسین کا نام لیا جاتا تھا، جن مجلسوں میں آتے تھے وہاں فرامین اہل بیت سنائے جاتے تھے۔ فرمایا بیٹی خدا ایک قوم بنائے گا جس کے بچے حسین کے بچوں پہ روئیں گے۔ فرمایا بابا میں بھی ایک وعدہ کرتی ہوں، قیامت کے دن تب تک جنت نہیں جاؤں گی جب تک ان کو اپنے ساتھ جنت لے کر نہیں جاتی۔ حدیث کے جملے ہیں، قیامت کے دن انبیاء اولیاء کھڑے ہوں گے، اللہ کی آواز آئے گی، ندائے آسمانی آئے گی، غضوا ابصارکم، 1,01,24,000 انبیاء اپنی کرسیوں پہ اپنے مقامات پہ بیٹھے ہوں گے، نور کے ممبروں پہ۔ جب رب کی آواز آئے گی غضوا ابصارکم، اپنی آنکھوں کو بند کرو، کہتے ہیں ادب سے سر جھکیں گے، ایک نور کی اماری آئے گی، اس اماری کے اندر ایک بی بی آئے گی، دائیں طرف کنیزیں حوریں، بائیں طرف کنیزیں حوریں۔ میدان محشر میں جب یہ سواری آئے گی، کہتے ہیں خود خدا خطاب کرے گا، اے میری کنیز، اے نبی کی بیٹی، آج جو کچھ خدا سے مانگنا ہے مانگو۔ کہتے ہیں اس وقت نبی کی بیٹی اللہ سے کلام کرے گی، کہے گی پروردگارہ بس ایک سوال کرنے آئی ہوں اپنے بابا کی امت سے۔ کہتے ہیں اس وقت ایک ہاتھ میں خون بھرا کرتا باہر نکالے، دوسرے ہاتھ میں 2 کٹے ہوئے بازو باہر نکالے، کہیں گے پروردگارہ بس اتنا سوال کرنے آئی ہوں اپنے بابا کی امت سے کہ میرے حسین نے ان کا بگاڑا کیا تھا، میرے عباس نے ان کا بگاڑا کیا تھا۔ اب یہ سوچو اس میدان محشر میں ان عزاداروں کی نگاہیں کس کی منتظر ہیں؟ سیدہ کی قدر جانیں گی، اذکرونی اذکرکم۔ تبھی فرمایا حسین کو جتنا یاد کرتے ہو سیدہ کے دل کو ٹھنڈک ملتی ہے۔ پھر چھٹے ماں فرماتا بھی ذاکر نے مسائل پڑھے نہیں، پڑھنا چاہتا ہے، تو رویا نہیں رونا چاہتا ہے۔ فرمایا تم سب کے سروں کے پیچھے میری دادی زہرا کھڑی ہو جاتی ہیں، دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں، خدا یہ میرے حسین کا زادار ہے، میں زہرا اس سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہوں۔ دلوں کو کربلا لے جائیں، ایسے سلام کریں جیسے زینب نے حسین کو سلام کیا، ایسے سلام کریں جیسے سکینہ نے اپنے بابا کو سلام کیا۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد حسین سب مل کے بلند آواز سے السلام علی حسین وعلی علی ابن حسین کی صدا بلند
وعلى السلام على حسين وعلى آل ابنه وعلى اولاده سب مل کے السلام علی حسین وعلی آل ابن حسین وعلی اولاده وعلی میرا سلام ہو زینب کی یتیم پہ اللہ بچپن میں کسی کو یتیم نہ بنائے اللہ بچپن میں کسی کو ماں کا جنازہ نہ دکھائے اہل بیت کے گھرانے میں یتیمی کا قصہ پرانا ہے لیکن پہلی یتیمی سیدہ زہرا کی یتیمی 18 برس میں بابا کا جنازہ دیکھا جب روتی تھی امت کہتی تھی زہرا جب روتی ہو ہمارے بچوں کو نیند نہیں آتی میرے مولا نے الگ گھر بنایا بیت الحسن وہاں جا کے روتی تھی باپ کا سایہ نہ رہا امت نے گھر کے در کو آگ لگا دی جس کے ادب میں نبی کھڑے ہو جاتے اسی زہرا کے پہلوں کو توڑا گیا وہ ظلم ہوئے جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی جس کے ادب میں رسول کھڑے ہو جاتے اسی بی بی کو کئی گھنٹے دربار میں کھڑا کیا گیا فرمایا فضا میری بیٹی زینب کو بلاؤ میں کچھ وصیتیں کرنا چاہتی ہوں بی بی زینب فرماتی ہے ماں کے غرفے میں گئے کیا دیکھا دیوار سے سہارا لے کے بیٹھی ہے ایک ہاتھ میں تسبیح ہے اللہ کا ذکر کر رہی ہے میں کہوں گا شیعو نماز کے بعد جب تسبیح زہرا پڑھو خدا کو ٹوٹے ہوئے بازو کا واسطہ دیا کرو اللہ کبھی دعا رد نہیں کرے گا
اتنی تکلیف دے تسبیح پڑھنا بھی ماں کے لیے مشکل تھا. 4 برس کی ہے سیدہ زینب ماں کے قدموں میں بیٹھی تھی میری اماں. روکے کا زینب میں تھوڑی دیر کی مہمان ہوں. اللہ کسی بچی کو ماں کے موت کی خبر نہ سنائے. بیٹی کچھ وصیتیں کرنا چاہتی ہوں. اماں جان آپ پہ قربان. زینب ہماری سے گٹھڑی لانا. سیدہ اٹھی ننے ننے ہاتھوں سے ایک گٹھڑی اٹھائی. کہا زینب ذرا گٹھڑی کھولنا. فرماتی ہیں جیسے گٹھڑی کو کھولا چند سفید کفن تھے. پریشان ہو کے پوچھا ماں یہ کفن کس کا؟ کہا زینب یہ پہلا کفن تیری ماں زہرا کا ہے. کلیجہ ہلا. اماں ایسی باتیں نہ کرے. آپ کے بعد زینب کیا کرے گے؟ زینب جب بابا غسل دے یہ کفن بابا کو دینا. یہ تیری ماں کا کفن ہے. زینب تو نے حسین کو حوصلہ دینا ہے. زینب تو نے حسن کو حوصلہ دینا ہے. فرماتی روتے ہوئے کفن لیا سینے سے لگایا. اب نگاہ گٹھڑی پہ پڑی دوسرا کفن تھا. ماں نے کہا زینب یہ دوسرا کفن اٹھاؤ. بی بی فرماتی ہے میں دل ہی دل میں دعا کرتی رہی اللہ کرے یہ زینب کا کفن اے خدا ماں کا مرنا دیکھوں گے اب کسی اور کا مرنا نہ دکھانا. اماں یہ کس کا کفن ہے؟ زینب یہ تیرے بابا علی کا کفن ہے. جب حسن غسل دے گے تیرے بابا کے سر پہ ضرب لگے گے. کہتی ہیں روتے ہوئے دوسرا کفن لیا سینے سے لگایا. اب جو دیکھا گٹھڑی میں تیسرا کفن تھا. مانے کا زینب یہ کفن بھی اٹھا. کہتی اب میں دعا کرنے لگی میرے اللہ اماں کا جانا دیکھوں گے بابا کا جانا دیکھوں گے. میرے اللہ بہن بھائیوں سے بڑا پیار کر دیا. اللہ کرے یہ زینب کا کفن مجھے حسن کا جانا دکھانا. میں نے کہا ماں یہ کس کا کفن ہے؟ روکے کا زینب یہ میرے حسن کا کفن ہے. میرے لال کو زہر لیا جائے گا جگر کے ٹکڑے باہر آئے گے. تیسرا کفن لیا. سیدہ کہتی ہیں اب جو دیکھا گٹھڑی میں کا آخری کفن تھا. میرا دل تیز تیز چلنے لگا. دعا کرنے لگی اللہ کرے یہ زینب کا کفن اے خدا مجھے حسین کا جانا نہ دکھانا. میں مر جاؤں گے. میں نے کہا
کہتی ہیں جو تک پھلیا آنکھوں سے آنسو جاری تھے، لیکن اب جو دیکھا کٹڑی خالی تھی، میں نے دل ہی دل میں کہا الحمدللہ، اے خدا تیرا شکر ہے، اماں نے مجھے حسین کا کفن میں دیا، اس کا مطلب مزار مر جاؤ گے، میرے حسین زندہ رہے گے، اتنا کہنا تھا زینب ہماری سے وہ کرتا میں کرتا لے کر آئی، اماں یہ کس کا کرتا ہے؟ زینب یہ میرے حسین کا کفن ہے، اماں حسن کے لیے کفن، حسین کے لیے کرتا، رونے کا زینب تین دل کا پیاسا بدل میں گھوڑے دوڑا جائے میرے بچے کو کفن نہیں ملے گا، اور زینب حسین کا کرتا بنانا، مولا حسین